محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ. رابطہ محمد علی 0300613373 محمد عثمان 030061711415. السلام علیکم. الحمدللہ وحدہ. بس کر یار، چھڑ دے انہوں، تماشا نہ بنا. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تھے. صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، کافی دیر تو تسی حضرات علماء کرام دے خطابات سماعت فرما رہے ہو، بلکہ کل خطبہ جمعہ تو لے کے مسلسل علماء کرام قرآن و سنت دی برکھا برسارے نے اللہ دے حضور درد دل نہ اے دعا فرمانا اللہ ساڈا سب دا آنا بیٹھنا
اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے، اور جس ذوق، محنت اور محبت دے نال اہل حدیث یوتھ فورس دے نوجواناں اور جماعت دے بزرگاں اس پروگرام دا انتظام و اہتمام کیتا، اللہ انہاں دی اس کاوش کوشش اور محنت نو شرف قبولیت دے نال ہم کنار فرمائے۔ دنیا دے اندر انبیاء علیہم السلام دی آمد اور بعثت ایک خاص مقصد دے تحت سی، اور سب نالوں آخر میرے اور تواڈے آقا علیہ السلام آپ دی آمد دا، آپ دی بعثت دا مقصد کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ لوگاں دی تربیت فرمان، لوگاں نو اللہ دا قرآن سنان، اور اس قرآن دے نال لوگاں دے دلاں نو صاف کرن، شفاف کرن، اور انہاں نو کتاب و حکمت دا علم سکھلان۔ جنہ حالات دے اندر پیارے پیغمبر علیہ السلام تشریف لے آئے، ہر طرف ظلمت ہی ظلمت، ہر طرف جبر ہی جبر، ہر طرف شرک ہی شرک، اور ہر طرف شرک اور بدعات دے، خرافات دے اندھیرے۔ ان حالات دے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے پیارے پیغمبر علیہ السلام نو مبعوث فرمایا، اور آپ دی بعثت دا مقصد خود اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن پاک دے اندر بیان فرمایا۔ آؤ ذرا اللہ دا قرآن سماعت فرما لو۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے ہو والذی بعث فی الأمیین، ہن تو انو چاہ تو فرصت ملے تے تسی سبحان اللہ آکھو۔ ہے تو ہاں جی، ہے تو سپیکر والا کیڑا ہے یا آپ ہی ہو؟ اے دی ایکو بند کرو جی، ایکو تے بیس دونوں بند کر کے ذرا آواز ٹھیک کر دیو، تے جنہ دی چاہ رہ گئی تو آڈی مہربانی یا انہوں چھڑ دیو یا فٹافٹ پی لو، کسی دی رہ تو نہیں گئی؟ ہاں تے میں انشاءاللہ چھیتی چھیتی اپنی گل مکا دینی، چونکہ میں نے ایڈا ڈاڈا آواز نہیں کدی آیا بھی میں گھنٹیوں پہلا بریک نہیں لا سکتا۔ میں انشاءاللہ میں دو چار باتاں کہہ کے تو آڈے کولوں اجازت چاہاں گا، لیکن جنی دیر تک بیٹھو انی دیر تک کم از کم بڑے ذوق، محبت، شوق، پیار نہ بیٹھو، تاکہ اے پتہ لگے بھی تسی اجے ایتھے ہی ہو۔ ہاں اجے لو پتہ لگدا رہا بھی تسی ماشاءاللہ جیوندے بھی ہو، جاگ دے ہو۔ ویسے تو آڈی بڑی ہمت ہے بھئی تو انو دو راتاں دا صاحب نال جگراتا ہے، اجے بھی ایتھے بیٹھے ہو، حالاں تو انو ٹور جانا چاہیے دا سی، لیکن پھر بھی تو آڈی بڑی ہمت ہے، تسی ماشاءاللہ تشریف فرماؤ۔ اور اجے بڑا اہم ایک خطاب مولانا محمد اشرف صاحب دا تساں سماعت کرنا ہے، اس واسطے توجہ فرمانا بڑے اختصار نال۔ اللہ ذوالجلال فرمان دینے ہو والذی بعث فی الأمیین،
اللہ ذل جلال والی کرام نے ان پڑھ لوگاں دے اندر جاہلاں دے اندر آمنہ دے در یتیم علیہ السلام نو مبعوث فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ یعنی رب العالمین دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی آمد دا مقصد کی ہے لوگاں نو اللہ دیاں آیاتاں سنان کتاب و حکمت دا علم انہاں نو سکھلان بلکہ قرآن دا ایک ہور مقام سماعت فرما لو الفاظ انداز یہی ہے اور الفاظ دعا دے جناب خلیل علیہ السلام دے نے اللہ ذوالجلال دے پیارے خلیل علیہ السلام اللہ ذوالجلال دا کار بنایا تیار فرمایا اپنے مالک دے سامنے دامن پھیلا رہا اپنے اللہ دے سامنے دعا کر دینے بیا تے عرض کی کر دینے ربنا وبعث فیہم ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یاتلو الفاظ ذرا نوٹ کرے آجے یاتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے عرشاں والے ربا بھیج دے انہاں دے وچ ایک رسول کام کی کرے یاتلو علیہم آیاتک اللہ تیریاں آیاتاں انہاں نو پڑھ پڑھ کے سنائے یاتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ اوتھے بھی انداز ایک ہوئی الفاظ ایک ہوئی ایتھے بھی انداز او ہوئی الفاظ او ہوئی قرآن دے کا اور مقام سماعت فرما لو اللہ فرمان دینے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی بے ست دا مقصد کیے مصطفیٰ علیہ السلام نے لوگانو اللہ دا قرآن سنایا انہوں کتاب و حکمت دا علم سکھلایا اور مراکی والے اردا گرت آن والے پروانے قرآن دے ایک اور انداز نہ بات سمجھن دی کوشش فرمانا میرے پاک پیغمبر ایک زمیندار بندہ تسی ماشاءاللہ پنڈا دے رہن والے زمیندار لوگ ہو ایک زمیندار بندہ ایک زمین نو اچھے طریقے نہ آباد کرن دی کوشش کر دائے او دے اندر جڑی بوٹیاں ہوندیاں نے پہلا جناب کرا مار دائے پھر او دے ویچ حال وان دائے پھر او دے ویچ سواگا مار دائے او دے ویچ بیج ڈال دائے انو پانی لگان دائے انو کھاداں لگان دائے انو گوڑی دین دائے پھر
جناب بہترین فصل بن کے پک کے تیار ہو جاندی ہے۔ ایک فصل ایوے جیڑی تسی بناندے تیار کر دے ہو، ایک فصل میرے محمد نے تیار فرمائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جتھے شرک دے بڑے بڑے تناور درخت بنے سن، اونا درختانوں پیغمبر نے کٹیا، اس زمین وچوں شرک دیاں بدعات دیاں گندیاں جڑی بوٹیاں نو کڈیا، اوتھے توحید نبی نے حل چلا کے تے اپنی سنت دا بیج بو چھڈیا ہے۔ سبحان اللہ، توحید دے حال واگے نبی نے اپنی سنت تے محبت دا بیج بو دیتا۔ ہاں، اور کیڑے ویلے یاد آئے خطیب پاکستان اللہ تیری قبر تے رحمت دی برخہ نازل فرمائے، بڑے پیارے الفاظ نال بڑے انداز نال ایدہ ترجمہ فرمایا کرتے سے، ایک بڑا جنگل بیلا سنگنا سی، ایک بڑا جنگل توحید تو علاوہ شرک والا، بدعات والا، خرافات والا، اللہ دیاں نافرمانیاں والا، ایک بڑا جنگل بیلا سنگنا سی، جتے شور گتن گدڑ کور بولن، مالی بیجیا مالی مال کا کلیا باغ لاون، مالی کون محمد مصطفیٰ اور مالک کون عرش والا خدا، مالی مالکا کلیا باغ لاون، بیلا پٹیا تے مندہ چور بولن، کتیوں پین چڑکا کتیوں پین مارا، کتیوں پین چڑکا کتیوں پین مارا، کوئی گالیاں کڑ دائے پیا، کوئی تبرہ بازی کر دے پیا، کوئی لان تان کر دے پیا، کوئی میری محبوب شخصیت نو پاگل کہہ رہا نعوذ باللہ، کوئی مصطفیٰ نو دیوانہ کہہ رہا، کوئی ساحر کہہ رہا، کوئی مجنون کہہ رہا، کوئی دم کٹا کہہ رہا، کوئی جادوگر کہہ رہا، کہتے میرے آقا سجدے دی حالت دی اندر نے آپ تے گندیاں اوجریاں لے آ کے سٹیاں جا رہیاں نے، کہتے میرے پاک پیغمبر دے گل پاک دے اندر کپڑے پا کے واٹ چاڑے جا رہے نے، کہتے او پین چڑکا کہتے او پین مارا، باز زور ہو کے بے زور بولن، باز زور ہو کے بے زور بولن، اور مالی بیجیا باغ بھی اللہ مال تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، عفت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، مسلک حق اہل حدیث، علماء اہل حدیث، مالی بیجیا باغ بھی اللہ، ڈاڈا پھال مٹھا مٹھی روڑ بولن، مالی مزہ آ گیا نا، مزہ آ گیا پہلی تیار کرن دا، فصل تیار کر، اور تو فصل تیار کرے، کتے گندم اگ دیئے، کتے مونجی اگ دیئے، کتے کپا اگ دیئے، کتے کماد اگ دا، ہاں تو فصل تیار کرے، کتے ٹینڈے اگ دینے، کتے کدو اگ دینے، کتے ہدوانے اگ دینے، کتے خربوزے اگ دینے، اور میں صدقے جاما جیڑی میرے پیغمبر نے فصل تیار کی دیئے، کتے صدیق تیار ہوئے نے، کتے فاروق تیار ہوئے نے، رضی اللہ تعالی عنہما، میرے پیغمبر نے جڑی فصل تیار کی دیئے، کتے میرے عثمان نے، کتے علی المرتضیٰ نے، کتے طلحہ نے، کتے زبیر نے، کتے سعد نے، کتے سعید نے، عبد الرحمن نے، عبیدہ ابن جراح نے، کتے بلال نے، کتے سہیب نے، کتے خبیب نے، اور میرے پیغمبر نے جڑی فصل تیار کی دیئے، منو رب ذوالجلال دی قسم ایسی عظیم انسانہ دی فصل تیار کی دیئے کہ نبیاں دے بعد کائنات اندر اے ہو جا انسان ہے ہی کوئی نہیں۔
آمینہ دے در یتیم جناب محمد علیہ السلام میرے پاک پیغمبر علیہ السلام قرآن سنان واسطے قرآن دیا ایتاں لوگاں تک پہنچان واسطے تشریف لے آئے. تربیت کیسی فرمائی پیارے پیغمبر علیہ السلام نے, اپنے غلاماں نو سبق تے درس کیسا دیتا. کائنات دے امام نے صحابہ نبی کولوں قرآن پڑھ دے بھی سن, او دیتے عمل بھی کر دے. صحابی رسول آندے نے ساڈا طریقہ ویسے دیہڑی دے 5 بارے پڑھ لو, 10 پڑھ لو, 12 پڑھ لو, 15 پڑھ لو, تلاوت کر کوئی حرج نہیں. لیکن صحابی رسول آندے اسی نا نبی علیہ السلام کو لو 10 ایتاں دا سبق لیندے, 10 ایتاں دا سبق لیندے تے پھر ادوں تک اگے نہیں سا جاندے جب تک اے 10 ایتاں یاد کر لیندے تے پھر او دے تے عمل بھی کر لیندے. اصل مسئلہ اے دے عمل والا, عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ نارے. اور اصل گل سونیو عمل نہ بننی ہے. پیارے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ 10 ایتاں سبق لیندے مصطفیٰ کولوں, پھر اونا نو یاد بھی کر دے, اونا تے عمل کر دے تے پھر اگے اپنا سبق بڑھان دے. قرآن نال پیار, قرآن نبی سنان واسطے تشریف لے آئے. اور سونے و شاگرد میرے پیغمبر نے کیسے تیار فرمائے نے, تے پھر صحابہ نے قرآن پڑھے تے قرآن تے عمل. ہر ویلے اونا دی تے خواہشیں ہوندی سی کہ اسیں کسے طرح جیڑا پڑھیے او دے تے فوراً عمل کریے, جیڑا سنیے او دے تے فوراً. سانو 50 سال ہو گئے نے سنان دیا تے 50 سال ہو گئے نے سن دیا, تے ساڑھے سنان آلیاں دے تے سنن آلیاں دے پرنالے اجے بھی اوتھے ہی نہیں, کوئی فرق نہیں. اوتھے کی ہے, اوتھے سن دے نے تے نال عمل بھی کر دے نے. اللہ سانو بھی توفیق عطا فرما دے. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کیسا سبق دیتا. صحابہ ایڈی لگن نال قرآن پڑھ دے, انہیں پیار نال, انہیں ذوق نال اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں فرمایا کر دے. سبحان اللہ. ایک دن میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ گھر تشریف فرمانے, حضرت ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نو آواز دیتی ہے, ماں جی ذرا لیٹ پہنچیاں آئیاں, ذرا لیٹ آئیاں. نبی علیہ السلام فرماندے نے عائشہ دیر کر چھڑیا آن چ خیر تے ایسی. عرض کر دیا نے سونیا ہونا کیے تو ساں آرڈر فرمایا آتے میں کاری رہی ساں تواڈے والی آ رہی ساں. اور اللہ دے پیارے نبی جی کوئی بندہ مسجد وچ ایڈی سونی آواز نال قرآن پیا پڑھ دا سی, میں آج تک انج دی آواز سنی نہیں. سونیا بڑے پرسول بڑی محبت نال اللہ دا قرآن پیا پڑھ دائے. تے میرے آقا علیہ السلام جلدی نال اپنی جگہ تو اٹھے. ساڑھے ارگا کوئی ہوندہ نا, انہوں میرے نا بہتا ہوندہ ہے. قرآن میرے تے نازل ہوندہ ہے, میں اللہ دا نبی ہاں, وہی میرے تے ہوندی ہے, جبریل میرے تے ہوندہ ہے. تے مینوں کی لوڑ ہے انہوں سنن دی؟ نا نا نا. اور ایتھے تے 4 ایتاں ود پڑھ جائے استاد دے سامنے آکڑ کے کھلو جاندہ. اور ٹھیک ہے جی ہن استاد تے ہوئے پھر مان لینے ہیں, پر انہوں کو میرے نال بہتا ہوندہ ہے, انہوں میرے نال بہتیاں ایتاں روایتاں ہوندیاں نے, دیساں ہوندیاں نے. اور ساری کائنات دے امام نے میرے آقا بے ساختہ جلدی نال اپنی جگہ تو اٹھے. تے مصطفیٰ علیہ السلام نے جا کے ویکھیا تے حضرت سالم اللہ دا قرآن پہ پڑھ دینے. اعزاز جنوں بھی مل جائے, ضروری نہیں سرمایہ دار, لیڈر, چودھری, وڈیرا, انہوں عزت عظمت ملے گی. اللہ ذوالجلال ماڑیا ہے غلام حضرت سالم غلام نے
اور نبی علیہ السلام نے جنہ 4 بندیاں دے متعلق فرمایا نا اینا کولو قرآن سیکھیا کرو، اونا چو ایک حضرت سالم بھی نے رضی اللہ تعالی عنہ، پیارے پیغمبر علیہ السلام حضرت سالم دا قرآن سنن ڈینے، میں تے سوچن ڈیا سا پتہ نہیں کڈے پیار نال قرآن پڑھ دے ہوں گے، کس ذوق تے محبت نال پڑھ دے ہوں گے۔ میرے آقا قرآن سن دے نے تے آسمانہ وال نگاہاں چوکے آندے نے، اللہ تیرا شکر ہے ایڈا سونا قرآن پڑھنے والا بندہ تو میرا امتی بنا دیتا ہے، اللہ تیرا شکر ہے ایڈی سونی آواز والا بندہ تو میرا امتی بنا دیتا ہے۔ اور اے تے حضرت سالم نے نا رضی اللہ تعالی ایک سفر دے اندر پیارے پیغمبر علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں، جاندیاں رات دا اندھیرا رات دا سناٹا تے حضرت ابو موسیٰ اشعری انج وکھرے ہو کے تے کھڑے ہو کے قرآن پہ پڑھ دینے۔ میری قوم دے نوجوانوں، ساری رات فیس بک چلان والے ہو، ساری رات یوٹیوب چلان والے ہو، ساری رات کی ہندہ ہو پتہ نہیں کی بکواس ہوندی، سانو نام ہی اجے پورے نہیں ہوندے تے کل دے جمعیاں نو ساڑھے نالوں 1000 درجے بہتا پتا جے او انگلاں پھیری جاندے نے، پتہ نہیں کی دا کی کٹھی ہوندے نے۔ میری قوم دے نوجوانوں ہون تے بابے نہیں جے نال ایمان دے کتے سنبھالے جاندے، بابے ساری رات فیس بک تے نیٹ چلاندے نے پہ۔ اللہ دا واسطہ جے کو ٹائم کڈ کے رات نو رب اگے رون دی بھی کوشش کرے کرو۔ رات دے سناٹیاں ایک دور ہوندا سی، کسے دور چھوٹے ہوندے سے نا کسے بزرگ نال کسے وڈیرے نال مسجد جان دا تہجد ویلے اتفاق ہونا، عجیب منظر، کچیاں مسجداں، عجیب منظر، ایک بابا جی اوس نکرے لا کے بیٹھے رون ڈہنے، ایک اوس نکرے لا کے رون ڈہنے، ایک ادھر نفل نیتے نے، ایک نے ادھر نفل نیتے نے، عجیب اوتھے سما مسجداں دے اندر، عجیب اللہ دی رحمت برس دی نظر آوندی۔ او دور مک گیا، او رونقاں مک گئیاں، او بہاراں ختم ہو گئیاں۔ دعا کرو اللہ سانو پھر دوبارہ او موقع نصیب فرما۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ پیارے پیغمبر علیہ السلام دے صحابی نے تے رات دا اندھیرا موقع مل گیا تے انج وکھریاں ہو کے ہنیرے وچ قرآن دی تلاوت شروع کر دیندے نے تے صدقے جاواں میرے آقا علیہ السلام اٹھے تے نبی علیہ السلام اندھیرے دا فائدہ اٹھا کے حضرت ابو موسیٰ اشعری دے پیچھے کھلو کے تے قرآن سنن لگ گئے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری دا قرآن سنن لگ گیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ نے تلاوت جدو ختم کی تھی نا میرے آقا علیہ السلام فرما دے نے ابو موسیٰ تینوں تے انج لگ دا جی میں حضرت داؤد دی آواز وچوں اللہ نے کوئی آواز دا حصہ عطا فرما دیتا ہے۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام دے متعلق مفسرین نے لکھے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام جدوں زبور دی تلاوت فرمایا کر دے سن حضرت داؤد دی آواز اندر لوچ اینا مٹھاس اینی پیار اینا محبت اینے حضرت داؤد علیہ السلام جدوں زبور دی تلاوت فرمایا کر دے سن آپ دی آواز بلند ہوندی تے پہاڑاں دے پتھر بھی نال اللہ دا ذکر کرن لگ پیندے۔ اینا سوز سی حضرت داؤد علیہ السلام دی آواز اندر آپ دی آواز بلند ہوندی پہاڑاں دے پتھر اینا چوں بھی اللہ دی حمد اور دی ثنا دیاں آوازاں گونجن لگ پیندیاں۔ ایتھے ہی بس نہیں مفسرین نے لکھیا حضرت داؤد جدوں زبور دی تلاوت فرمان دے پرندے اپنیاں پروازاں روک کے تے اللہ دا نال ذکر کرنا شروع کر دیں دے۔
سبحان اللہ. آپ فرما دے نے ابو موسیٰ انج لگدا جویں اللہ نے تینوں جناب داؤد علیہ السلام دی آواز وچوں کوئی حصہ عطا فرما دیتا ہے. یعنی میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ قرآن نال اینا پیار، اور قرآن نال پیار کرن کیوں نہ جس سرکار تے نازل ہویا او خود قرآن نال اینا پیار کرن والے، اینیاں محبتاں قرآن نہ کرن والے. نبی علیہ السلام نا صحابی رسول آندہ مینوں موقع مل گیا، آپ تہجد واسطے نفلاں واسطے کھڑے ہوئے تے میں سمجھیا چلو موقع بنے ہیں تے میں بھی نبی علیہ السلام دے نال ہی کھڑا ہو گیا تے سوچا بھی چلو نبی دی امامت نفل ادا کر لاں. نبی علیہ السلام نے فاتحہ پڑھی تے آپ نے سورہ بقرہ شروع فرما دیتی. میں سوچیا بھی چلو پائیا پڑھن گے، ادھا پڑھن گے، پونا پڑھن گے، چلو حادث 12 پڑھن گے تے نبی علیہ السلام رکوع کر لیں گے. آندے نے میں کھلوتا رہا سندا رہا، پیارے پیغمبر نے پہلا سپارہ ختم کیتا تے دوجا شروع کر دیتا. میں سوچیا بھئی نبی علیہ السلام رکوع نے کیتا ہی نہیں آپ نے. اچھا چلو آمینہ دے لال علیہ السلام نے دوسرا سپارہ پڑھنا شروع کیتا، پڑھ دے گیا دوسرا سپارہ ختم ہونتے پہنچیا. میں سوچیا چلو آپ دوسرا سپارہ ختم کر کے رکوعے چلے جان گے. آندے نے میں سوچن ہی دیا ہوں تے پیارے پیغمبر نے تیسرا سپارہ شروع کر دیتا ہے. اور میں سوچیا بھی چلو نبی علیہ السلام سورہ بقرہ جیڑی ہے مکمل کرن گے، ٹائیاں سپارے ہاں دیئے سورہ بقرہ مکمل کر کے آپ رکوعے چلے جان گے. اور پیارے پیغمبر نے سورہ بقرہ ختم کیتی تے سورہ نساء شروع کر دیتے. ساری سورہ نساء پڑھی. میں سوچا چلو ہونی رکوعے ٹر جان گے تے نبی علیہ السلام نے نساء ختم کیتی تے سورہ آل عمران شروع کر لئی. ایک اور مسئلہ یہ تھے سمجھن والا ہے کہ زیادہ بہتر ہے ترتیب وال قرآن پڑھے آ جائے، پہلا فاتحہ پھر بقرہ پھر آل عمران پھر نساء، یہ ترتیب قرآن دے. لیکن اگر کوئی بندہ پچھلی سورت پہلا پڑھ لے پہلی سورت بعد پڑھ لے یہ بھی جائز ہے، چونکہ نبی علیہ السلام نے خود انج پڑھ کے بخایا. آپ نے پہلا سورہ بقرہ پڑھیے پھر سورہ نساء پڑھیے اور بعد دے اندر سورہ آل عمران نبی علیہ السلام نے پڑھیے. آمینہ دے لال علیہ السلام نے ساری سورہ نساء پڑھی. ہن بھی رکوعے نہیں گیا تے آمینہ دے در یتیم نے سورہ آل عمران شروع کر دیتے. ایک رکعت وچ تقریباً کنا بندا ہے؟ کوئی آپ سے قرآن بیٹھا ہے؟ ایک رکعت وچ 5.25 سپارے نبی نے پڑھ چھڑے نے. کنیاں رکعت ہیں؟ ساڑھے تے کتے 4 ایتاں کاری ہوری ود پڑھ لینا تے جو سلام پھیر دے پاہمیں ویلے ہی گھر جا کے منجی پننی ہے، کرنا بھی کچھ نہیں. اور عجیب گالے وے کہ جیڑے ہر پاسوں ویلے ہوندے نا ساڑھے ارگے وہ سب تو بہتے کالے ہوندے نے. مسیطے سب تو آخر تے آنے تے سب تو پہلا مسیطوں باہر جانا جنہاں نو کوئی کام کاج نہیں. اللہ سلام پھیر دے جائے مولوی جی تسی دے مسیطاں جو گئے سانو ہور بھی دنیا دے بڑے کام ہوندے نے جو شروع ہوندے ہو چھڑن دا نہ ہی نہیں جے لیندے. اور میرے پیغمبر نے 5.25 سپارے کنیاں رکعتاں چ ایک رکعت چ نبی علیہ السلام نے 5.25 سپارے پڑھے. قرآن نال پیار تے قرآن نال محبت. جدوں استاد دا اے حالے تے پھر شاگرد کیوں نہ محبت کر. اللہ دی قسم ہے او استاد بھی اللہ تے شاگرد بھی اللہ نے. اور اسے واسطے ایک صاحب دل نے کہا شاگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی، شاگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی، عمر ساری اندر نظارے دے بیتی، نظارے تے بیتی، اشارے تے بیتی، نظارے تے بیتی، اشارے تے بیتی. آقا دے سونے دوارے تے بیتی.
نبی جی دی فوجاں قطاراں دے ساتھی نبی جی دی فوجاں قطاراں دے ساتھی او لیلاں دے ساتھی نہاراں دے ساتھی سفر حضرت او مزاراں دے ساتھی نبی دے صحابہ نو جو مندہ سناسی خدا دی قسم او جہنم نو جاسی اور پیغمبر دے یارانو جو چنگا بتاسی اللہ دی قسم او تے جنتانو جاسی جے نبی نے قرآن اینا پیار فرمایا تے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ نے بھی قرآن اینیاں محبتاں قرآن اینا پیار کر کے دکھایا ہے کیوں نہ کر دے کیوں نہ اینیاں محبتاں اللہ دے قرآن نہ کیتیاں جاندیاں قرآن نال پیار نماز نال پیار حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام دے او صحابی نے جنہاں نو ایک اعزاز اے بھی ہے کہ ایک دن انج نبی نے اپنے ہاتھ وچ حضرت معاذ دا ہاتھ پھڑیا سبحان اللہ تے میرے آقا فرماندے نے معاذ میں اللہ واسطے تیرے نال محبت کرنا سبحان اللہ سبحان معاذ تیری قسمت دے کیا کہنے تیرے نصیبے تے مقدر دے کیا کہنے اے جنبی نے ہاتھ معاذ دا پکڑیا ہویا اور اسے واسطے نبی علیہ السلام نے فرمایا جدے نال محبت ہوئے نا جدے نال محبت ہوئے اللہ واسطے محبت ہوئے تماشا نہ ہوئے جمیں دا ہونے محبت ہوئے اللہ واسطے تے انہوں دسنا چاہیے حضرت کاکا پتر بیٹا چاچا جی تایا جی تہاڈی نیکی تہاڈا تقوی تہاڈی للہیت تہاڈی عبادت تہاڈا اخلاق تہاڈا کردار ویکھ کے مینوں تہاڈے نال اللہ واسطے محبت ہے اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا دسیا کرو دسنا چاہیے مینوں تہاڈے اللہ واسطے محبت ہے تے جیڑا بندہ اللہ واسطے محبت کردا اللہ واسطے نفرت کردا آقا فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا انہاں دو بندیاں نو اللہ اپنے عرش دے تھلے جگہ عطا فرما دیں گے اے بڑا بڑا عمل جے اللہ دی رضا واسطے محبت کرنا محبت کیوں کردا ہے اے بچہ نمازی بڑا ہے تہجد گزار ہے نیک بڑا ہے متقی بڑا ہے نفرت کیوں کردا ہے کسے نال اے سود لیندا ہے شرک کردا ہے خرافات دے حصہ لیندا ہے اللہ دی نافرمانی کردا ہے انہوں نفرت کردہ چھڑ دیندہ یعنی محبت بھی اللہ لئی نفرت بھی اللہ لئے اللہ اس بندے نو عرش تھلے جگہ عطا فرما دیں گے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نو نبی علیہ السلام فرما دینے معاذ میں تیرنا محبت کرنا معاذ عرض کر دینے سونیا میں بھی تواڈے نال محبت رکھنا وا تے میرے آقا فرما دینے معاذ پھر گل سن ایک وظیفہ یاد کر لے ہر نماز سے بعد پڑھیا کر اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک اے پڑھیا کر او حضرت معاذ انہاں دی عادت مبارکہ یہ سی کہ شوق ہے نا عبادت دا عشاء دی نماز نبی علیہ السلام دے پیچھے پڑھ دے تے ایتھوں عشاء دی نماز پڑھ کے با جماعت نبی علیہ السلام دی امامت تے پھر اپنے محلے جا کے لوکاں نو جماعت کرواندے سن نبی علیہ السلام پیچھے جڑی پڑھ دے سن وہ اینا دی فرضی نماز ہوندی سی محلے جا کے جڑی پڑھاندے سن اینا دی نفل ہوندے سن مقتدیاں دے فرض ہوندے سن اسے واسطے اگر امام دی نیت ہور ہوئے مقتدی دی
نیت ہور ہوئے امام نفل پڑھدا پیا مقتدی پیچھے فرض پڑھ سکتے نے اے جائز ہے نبی علیہ السلام تو ثابت ہے آمینہ دے لال علیہ السلام پیچھے فرض پڑھ دے ایتھوں پڑھ کے جا کے اپنے مسجد امام سننا لوگانو محلے والےانو جا کے جماعت کران دے تے جا کے نا سورہ بقرہ شروع کر دیتی ٹائیاں سپارے جوں پڑھن لگے ایک سیاہ طبیعتاں ساریاں ایک جیسیاں تو نہیں ہوندیاں ایک ذرا گرم طبیعت دا سی سلام پھیریا پیچھے بکری جا کے اپنی پڑھ کے سلام پھیریا گھر ٹور گیا سویر ہوئی ایک بندہ ملیا صحابی انہیں کہا تو منافق ہو گیا نعوذ باللہ تو کی کردار ادا کیتا سلام پہ رہی جماعت توڑی وکھری پڑھ کے ٹور گیا کہا لگا میں اللہ دے نبی کو چلا ہوں مسئلہ پوچھن واسطے گیا حضور سارے دن دے اسی تھکے ٹھٹے ہونے ہیں آگے پیچھے کھلونے ہیں جو سورہ بقرہ شروع کردا ہے چھڑن دا نہ ہی نہیں لیندا اللہ اللہ حضور اسی کام کاج کرنا والے اونٹ چران والے لوگ ہیں بکریاں چران والے لوگ ہیں تے حضور یہ نماز لمبی کر دیندے نے نبی علیہ السلام نے حضرت معاذ نو بلایا فرمان دے نے کیا لوگاں نو فتنے دے اندر مبتلا کرنا چاہنا چھوٹیاں چھوٹیاں صورتاں والضحیٰ پڑھ لیا کر واللیل پڑھ لیا کر حضور علیہ السلام نے فرمایا سبح اسم ربک الاعلی پڑھ لیا کر جدو جماعت کرانی ہے پیچھے بڑھے بھی نے بچے بھی نے عورتاں بھی نے سارے ہی نے کمزور بھی نے انہاں دا دھیان رکھنا کلا کھلوتا ہے تے پاویں ایک رکعت وچ 10 پارے پڑھ لے او دے وچ حرج کوئی نہیں خیر میں دس رہا ہاں کہ رب کائنات نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو جو ساتھی عطا فرمائے انہاں دے سامنے قرآن نازل ہوندا رہیا حضور نے تربیت فرمائی یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ انہوں نے قرآن سکھلایا بھی قرآن سنایا بھی اور انہوں دی نبی علیہ السلام نے تربیت بھی فرمائی اللہ کو دعا ہے اللہ سانو بھی پیغمبر اور پیغمبر دے صحابہ دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو ان لا الہ الا انت استغفر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان
فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم ऐलान 12 रबीउल अव्वल इंशाअल्लाह अज़ीज़ गड़ी गोंदल मरकज़ी जामिया मस्जिद अल हदीस के अंदर एक अजीम शान तबलीगी इस्लाही कॉन्फ्रेंस का अनकाद किया गया है जिदे अंदर फजीलत शेख हज़रत मौलाना ज़ुबैर अहमद कासमी साहब हाफिज़ाबादी इंशाअल्लाह खताब वास्ते तशरीफ़ लिया रहे हैं और उन्होंने अलावा शेर अल हदीस हज़रत मौलाना अब्दुल अजीज़ राशिद साहब फैसलाबादी हज़रत मौलाना अतार रहमान सेठी साहब इंशाअल्लाह खताब फरमानगे। तमाम हजरात अगे पुरजोर अपील है
کہ اس جلسے دے اندر بھی ضرور شرکت فرماؤ۔ اب آپ کے سامنے 5 منٹ کے لیے ہمارے گاؤں کے طالب علم حافظ زعیم الرحمان 5 منٹ کے لیے آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام کی بنیاد عقیدہ توحید پر ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، سورۃ محمد میں آتا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، نماز بعد میں، روزہ بعد میں، زکوٰۃ بعد میں، حج و عمرہ بعد میں، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، سب سے پہلے عقیدہ توحید کا علم حاصل کرو۔ صحیح البخاری میں آتا ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کی طرف تبلیغ کرنے کے لیے بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيَكُنْ أَوَّلُ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَىٰ أَن يُوَحِّدُوا اللَّهَ، اے معاذ یمن والوں کو سب سے پہلے توحید کی دعوت دینی ہے۔ اسلام کا آغاز توحید سے ہے اور توحید کا آغاز ایک سوال پہ قائم ہے، وہ یہ ہے کہ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اگر آپ کسی کا ایمان چیک کرنا چاہتے ہیں وہ ایماندار ہے یا ایمان سے خالی ہے تو آپ اس کا ایمان اس سوال سے چیک کر سکتے ہیں کہ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ ارشاد باری تعالی ہے اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام ثم استوی علی العرش، اللہ رب العزت نے آسمانوں اور جو کچھ ان میں ہے، آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے وہ صرف 6 دن میں بنایا ہے۔ ثم استوی علی العرش، اور پھر اللہ رب العزت عرش پر مستوی ہو گئے ہیں۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت ہر جگہ موجود نہیں، لیکن اللہ رب العزت کا دیکھنا اور سننا ہر جگہ موجود ہے۔ کالی رات ہو، درختوں کا جرمٹ ہو، نیچے کالا پتھر ہو، اوپر کیڑی چل رہی ہو، اللہ رب العزت اس کے قدموں کی آہٹ کو سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا دیکھنا اور سننا ہے۔ لیکن ذات کے لحاظ سے اللہ رب العزت عرش پر مستوی ہے۔ صحیح مسلم میں ایک روایت آتی ہے کہ ایک صحابی نے اپنے لونڈی کو تھپڑ مارا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے انہیں بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا معاملہ جانا، تو میں نے فرمایا افلا اوتقوها، اے اللہ کے حبیب میں اسے آزاد نہ کر دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتقها فانها مؤمنة، تم اس کو میرے پاس لے ائتنی بہا، تم اس کو میرے پاس لے آؤ۔ یعنی آزاد تو مومنہ عورت کو کیا جاتا ہے، میں دیکھوں وہ ایماندار ہے یا ایمان سے خالی ہے۔ اب اس لونڈی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا، اب آپ سب نے اس کا ایمان چیک کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال پوچھا کہ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا فی السماء، اللہ آسمانوں میں ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من انا، میں کون ہوں؟ تو اس نے کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتقها فانها مؤمنة، تم اسے آزاد کر دو، یہ تو ایماندار خاتون ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس کا ایمان کس سوال سے چیک کیا کہ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس کے بے شمار دلائل ہیں۔ سنن ترمذی میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو وہ تم پر رحم کرے گا جو آسمانوں والا ہے۔ صحابہ اکرام کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ رب العزت عرش پر مستوی ہے، ہر جگہ موجود نہیں۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ خاتونوں سے کہا کرتی تھی کہ زوجکن اہلکن وزوجنی اللہ تعالی من فوق سبع سماوات، تمہاری شادیوں کا فیصلہ تمہارے گھر والوں نے کیا تھا، لیکن میری شادی کا فیصلہ اللہ پاک نے 7 عرش کے اوپر اللہ کے پیغمبر سے کیا تھا۔ یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت 7 آسمانوں کے اوپر ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔